إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور ہم جیسے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، نبی اکرم
جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام و مرتبہ دوسری امتی سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ تو آئیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ و رفع مقام رکھتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلیٰ و رفع مقام رکھتے ہیں؟ دلیل حضرت وعدلہ بن اسباق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 2276۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل سے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح جب بادشاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار نہیں کیے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، ہوا فینا ذو نسب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے اعلیٰ و مقام رکھتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، کیسے پیغمبر اعظم علیہ السلام اپنے قوموں میں اعلی نسب ہوتے ہیں۔ ان نصوص سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اعلیٰ و مقام رکھتے ہیں۔ انسانیت پر احسان عظیم، یوں تو انسانیت پر اللہ رب العالمین کے احسانات میں شمار ہے، لیکن ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان جسے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت۔ اللہ رب العالمین سورہ عمران آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ بلا شبہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسانیت گمراہ تھی اور جہالت کے انتہائی تاریک گھاٹیوں میں بھٹک رہی تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ بلا شبہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی آخر زمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کیا ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدیٰ، اے لوگوں بلا شبہ میں سراپا رحمت ہوں جو لوگوں کو بطور ہدیہ پیش کر دو۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور کی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ قرار دیا۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور کی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں کہ ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو ڈرانے والا بھیجا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں اللہ رب العالمین نے بعض فضائل کلیہ کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایسے نبی تشریف لائے ہیں، ایسے رسول تشریف لائے ہیں، وہ نبی کوئی نور نہیں، وہ نبی کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من انفسکم، وہ نبی تمہاری طرح انسان ہے، وہ نبی تمہاری طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے ہیں، وہ نبی بازاروں میں بھی جایا کرتے ہیں، وہ نبی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی تمہاری طرح انسان ہے جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت گرا گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ تمہاری مدد چاہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ نبی مومنوں کے ساتھ بڑے ہی مشفق و مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات ذکر کی ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بشر سے ہے، اس کی مزید وضاحت اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے میرے پیارے حبیب
میری جانب وحی کی جاتی ہے اور تم لوگوں کی جانب وحی نہیں کی جاتی ہے۔ لوگوں اگرچہ میری جانب وحی کی جاتی ہے اور تم لوگوں کی جانب وحی نہیں کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا معبود تمہارا معبود سب کا معبود ایک رب العالمین ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو رسول بنایا گیا ہوں، میں تو تم جیسے کہ انسان ہوں لیکن رسول بنایا گیا ہوں۔ دوسری صفت کیا بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف تمہاری پریشانیاں کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور اس کام میں امت کی مشقت محسوس کرتے، امت کی پریشانی محسوس کرتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہی اپنی امتی کا خیال آیا، کہا اللہ رب العالمین یہ 50 وقت کی نماز، اے اللہ رب العالمین ہماری امت پریشان ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری امت پریشانیوں سے محروم ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری امت کے اندر وہ قوت نہیں، وہ صلاحیت نہیں، اللہ رب العالمین میری امت کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے، میری امتی کا پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان میں تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس 50 وقت کی نماز کی جگہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح با جماعت صرف اور صرف 3 راتیں ادا کی، چوتھی رات سے ترک کر دیا، اور کیا فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اور تیسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالصلاه عند كل صلاه، متفق علیہ، کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، مجھے امت کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کو اسے ثواب کرنے کا حکم دیتا۔ یہ تینوں مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی مشقت برداشت نہیں تھی، نیز اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا احب الادیان الی اللہ تعالی الحنفیہ، صحیح الجامع حدیث نمبر 2276، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب دین، سب سے پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین حنفی ہے، جو کہ بہت آسان ہے۔ اور اللہ کے پیارے نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالعدوة والروحة وشیموا الدرجہ، کتاب البخاری، رواه البخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر 39۔ کیا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں تکلف کرے گا، اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اور اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب ضرور کر لیا کرو، اور عبادت کے اجر ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور تم صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر، اللہ رب العالمین کے سامنے گر گرا کر، اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار کر کے، توبہ استغفار کر کے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، دعوت اسلام کے لیے یمن بھیج رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے معاذ، اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، آپ دونوں دعوت اسلام کے لیے، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں۔ اے معاذ
کرنا، آپ نے سختیوں کو نشانی میں نہ ڈالنا، بشرا ولا تنفرا، اور آپ نے خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، وتتعاون ولا تختلفا، اور ایمان آپ دونوں مل کر کام کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری منفعت چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہے کہ ان کی ایک بھی امتی، ایک بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے، تمام کے تمام مسلمان جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه دواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل رجل يزعهن ويغلبنه وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، رواه البخاری ومسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ میری اور لوگوں کی مثال، میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس فرد کی طرح ہے جو کہ تاریک رات میں، اندھیری رات میں شمع جلاتا ہے، چراغ روشن کر دیتا ہے، اور جب وہ چراغ اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتی ہے تو پتنگے کیڑے اس میں گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگ جلانے والا آدمی کہتا ہے، ارے کم بختو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں اپنی معصوم سی جان کو اس آگ کے اوپر قربان کر رہے ہو؟ ارے کم بختو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تم کیوں اپنی ننھی سی جان کو اس آگ کے حوالے کر رہے ہو؟ لوگوں، وہ پتنگے ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، ٹکرا کر اسے کود پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم جہنم میں چلے نہ جاؤ، لیکن تم ہو کے تم میری باتوں کو چھوڑ کر، تم کسی اور کے قول کو اپنا کر، تم کسی اور کے طریقوں کو اپنا کر، تم کسی اور کی سنت کو اپنا کر، تم زبردستی جہنم کے آگ میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اور چوتھی مثال بیان کی، بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے ہی مشفق و مہربان ہیں۔ اس زندگی میں بھی ہم بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ہم 3 مثالیں پیش کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاقوم بالصلاة وانا اريد وكيلها فاسمعوا بكاء السبي فتجوزوا في صلاتي مما اعلم من ولد امي عليه من بكائه، رواه البخاری ومسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں گا، میں نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھوں گا، لیکن جب میں کسی معصوم سے بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں، لوگوں، جب میں کسی ننھے سے پھول کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ لوگوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ روئے گا، جب معصوم سے بچہ روئے گا، اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہوگی، اس کی ماں اپنی نماز میں خلل پیدا ہوگی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے بندیوں کو آپ مسجد آنے سے مت روکو، آپ اپنے بہنوں، اپنے ماؤں کو مسجد آنے سے مت روکو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور بچہ روتا رہتا ہے تو میں بچے کی رونے کی وجہ سے نماز کیا کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ اور اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تئیں ایک بات سنی ہے، وہ بات مجھے تعجب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ تعجب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو روزہ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کس کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا او ہم ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے محبت کو، تمہارے دلوں سے شفقت کو، الفت کو کھینچ لیا ہے اور تمہارے دلوں میں بغض و حسد، کین و کپٹ، حرص و لالچ کو بھر دیا تو میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین کے فرمان کی تلاوت کی، ربی انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے اللہ، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بچا دیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ فمن تبعنی، اے اللہ رب العالمین، جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، جو کتاب و سنت کے مطابق چلے گا، وہ اللہ وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین جو میری نافرمانی کرے گا، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر چلے گا، جو کسی اور کے قول کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ رب العالمین، اگر تو ان کو سزا دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ اس قدر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا او جبرائیل جاؤ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے رونے کی وجہ پوچھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں اس قدر آنسو ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس کوئی وحی لے کر نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ مجھے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کے رونے کی وجہ پوچھوں، آپ کی آنکھوں سے جو زاروں قطار آنسو جاری ہے اس کی وجہ پوچھوں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلانا تھا بتلا دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، لیکن کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے پیارے حبیب سے کہہ دینا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اس قدر جو آنسو جاری ہوئی ہے، اللہ کے اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء، کہ ہم قریب آپ کی امتی سے راضی ہوں گے اور آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ تمام کی تمام آیتیں، تمام احادیثیں،
तमाम मिसाल इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन आज उनके उम्मतियों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर दावा तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का खुलेआम इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खुलेआम इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की जगह, सुन्नत की जगह, किताब की जगह, कुरान की जगह किसी और के कौल को अपनाते हैं। क्या आप नबी की उम्मती कहलाने के लायक हैं? क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का ये मोहब्बत का दावा करते हैं? क्या आप दावे के लायक हैं? नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मती क्या है, मेरी उम्मती कौन होंगे? जो किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मशक्कतें झेली, बता इतनी तकलीफें झेली, क्यों? अपनी उम्मती के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में खता है, आपको फिक्र नहीं थी, आपको जन्नत में जाने वाले हैं, लेकिन फिक्र किसकी थी? अपनी उम्मती की थी। लेकिन ये उम्मती क्या कर रहे हैं? किताब और सुन्नत को छोड़ रहे हैं, कुरान का इनकार कर रहे हैं, हदीस का इनकार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप अमल करेंगे, आप क्या करेंगे? अमल करेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, लेकिन वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, मेरे नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, कौल के मुताबिक नहीं होगा, फेल के मुताबिक नहीं होगा, वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तुम चाहे मेरे लिए कितना ही इबादत करो, कितना ही सदका और खैरात करो, ज़कात करो, गरीबों में अपना माल लुटा दो, लेकिन वो तरीका मेरे नबी का नहीं होगा। तो मेरे सदका करना, तुम्हारा हज करना, तुम्हारी कुर्बानी करना, सब के सब क्या है? बेकार है, रायगा है। तो मेरे भाइयों, कोई भी इबादत करे उसमें दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो वो इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, और दूसरा के वो इबादत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल या बारिला हम तमाम लोगों को उन पहले बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।